ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میراج کا موضوع ہے اسلامی بہنوں کے مخصوص مسائل اور ان کے جوابات۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ شرعی عذر میں مبتلا خواتین شب قدر میں عبادت کیسے کرے اور ان کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہو کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکے۔ سامعین، اس کا جواب۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ شب قدر میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، حائضہ اور صرف نماز، روزہ، بیت اللہ کا طواف اور مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ باقی سب عبادتیں کر سکتی ہے۔ کہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ان ایام میں جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا بھی عورت کے ذمہ نہیں۔ کہ حیض و نفاس کے ایام میں قرآن پاک کی تلاوت اور بلا حائل اسے چھونا بھی جائز نہیں۔ اور سامعین، حائضہ اور شب قدر میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود شریف کا ورد کرے، تیسرے کلمے کا ورد کرے، کثرت سے استغفار کرے اور صدقہ خیرات کرے اور دعائیں کثرت سے کرے، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے کہ استغفار و مغفرت کی دعا کرے، اور لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، کہ یا اللہ تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما، اے بخشنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، تاخیراتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ سامعین، اس کے علاوہ حائضہ عورت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتی ہے اور حدیث مبارکہ کی کتابیں پڑھ سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سن سکتی ہے اور قرآن و حدیث کا لیکچر دے سکتی ہے۔ سوال ہے کہ حیض میں عورت روزہ رکھ لے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا، اور روزہ رکھنے سے بھی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ بدستور قضا لازم ہوگی۔ سامعین، مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں عورت کو اگر بعد از ظہر حیض آ جائے یا مغرب سے پہلے کسی بھی وقت حیض آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ سامعین، اس کا جواب کہ روزے کی حالت میں حیض آنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور حائضہ کو اس کے بعد باقی دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کھا پی لینا ہی بہتر ہے، اور پاکی کے بعد حیض کے ایام کے فوت شدہ روزوں کی قضا رکھنا لازم ہوتی ہے۔ اور اگر مغرب سے پہلے حالت روزے میں کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگی۔ اور سمجھ، جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی کہ روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اس کو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، سحری کے وقت حیض سے پاک ہونے کی صورت میں روزے کا حکم کیا ہے؟ کہ مسئلہ ہے کہ اگر عورت کا حیض صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا لیکن اس نے بھی غسل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس نے غسل کیا، تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا؟ سامعین، اس کا جواب کہ ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر حیض و نفاس والی عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے اور وہ غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوئی تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اس پر عشاء کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی۔ کہ ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر حیض و نفاس والی عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے اور وہ غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے، اور وہ اس روزے کی بعد میں قضا ادا کرے گی، اور اس پر عشاء کی نماز کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی، البتہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گی۔ اور سامنے مسئلہ ہے کہ غسل فرض ہونے کی حالت میں سحری کھانا کیسا ہے؟ یعنی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ سامنے اس کا جواب، جنابت روزے کے منافی نہیں، غسل فرض ہونے کی حالت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کرنا تو کم از کم ناک میں پانی چڑھائے اور کلی کرنے والے فرائض سحری کے وقت میں ہی ادا کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کرنا تو کم از کم ناک میں پانی چڑھائے
اور کلی کرنے والے فرائض سحری کے وقت ہی ادا کر لے۔ البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے کہ سامنے اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے گناہ ہے، اور اسے روزہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے اگرچہ فاسد نہیں ہوتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے، احترام کرنے اور لیلۃ القدر کی رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کا نمازی پابند بنائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔